بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسا دیو ہیکل اور دراز قد انسان جو طوفان نوح سے بھی بچ نکلا۔ طوفان نوح ایک ایسا خطرناک طوفان تھا جس میں سوائے ان چند لوگوں کے جو کشتی پر سوار تھے، ان کے علاوہ اس روئے زمین پر رہنے والے کوئی بھی انسان اور حیوان نہ بچ سکا۔ طوفان نوح نے اس دنیا کی ہر چیز کو فنا کر دیا۔ اس کے بعد اس زمین پر دوبارہ ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی گئی۔ طوفان نوح سے بچنے والا یہ دیو ہیکل انسان کون تھا اور اس نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ اس دردناک عذاب سے بچ گیا؟ اس کا قد کتنا تھا اور پھر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی اور اس دراز قد انسان کو کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا؟ پیارے دوستو، تاریخ کے اس کردار کے پیچھے چھپی حقیقت کیا ہے اور کیا کوئی انسان سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، وہ دیو ہیکل انسان جو طوفان نوح سے بھی بچ نکلا، اس کا نام اوج بن عنق ہے۔ اوج بن عنق ایک ایسا شخص تھا جو قوم عمالقہ میں سے تھا، جو قوم تاریخ انسانی کی سب سے شفاق قوم تھی۔ اس قوم کے لوگ خون خوار اور فطرت کے لحاظ سے وحشی تھے۔ قوم عمالقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی خاص کرم تھا۔ اس قوم کے قد اس وقت کی موجودہ دنیا کے انسانوں سے سب سے زیادہ بڑے تھے۔ پیارا دوستو، تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عمالقہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 90 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا، اور اس ایک مرد کے پاس دوسرے انسانوں سے 90 گنا زیادہ طاقت ہوا کرتی تھی۔ اس جنگجو قوم نے اپنی فتوحات سے دنیا کے اندر ایسی وحشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے جاتی تو اس ملک کے لوگ اس وحشت ناک اور درندہ صفت لوگوں کو دیکھ کر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے۔ پیارے دوستو، وہ کردار جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں یعنی اوج بن عنق، یہ بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا، جو قوم ایک وحشت ناک قوم تھی جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، اوج بن عنق اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت کے اعتبار سے پوری سرزمین میں اس وقت منفرد شخص تھا۔ یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ جب سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا، بلکہ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آتا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اس دیو ہیکل انسان کے قد کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑے جیسے نظر آتے۔ پیارے دوستو، ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے سرکش بیٹے قابیل کی نسل سے عنق نامی ایک شخص تھا جس کی بیوی شمریزہ تھی۔ اس عورت کے ساتھ جنوں کے دیوتا پال کو پیار ہو گیا تھا، جس سے ہم بستری کے سبب ایک عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا جس کا نام اوج رکھا گیا۔ اس بچے کا قد بہت جلدی بڑھتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کو تیار نہ ہوتی۔ اسی بنا پر یہ شخص جنسی درندہ بن گیا۔ اوج بن عنق بچپن ہی سے عجیب الخلقت تھا اور دوسرے بچوں کی نسبت دراز قد تھا۔ جب یہ شخص جوان ہوا تو اس کے قد کی لمبائی غیر معمولی طور پر بڑھتی چلی گئی، جس کی وجہ سے یہ شخص دیو ہیکل انسان بن گیا۔ روایات کے مطابق اوج بن عنق کا قد 80 ہاتھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ اس وقت جب حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اس لکڑی کو اٹھا کر لانے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو دراز قد اور طاقتور انسان ہو، لہٰذا اوج بن عنق نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی اور اوج بن عنق نے اس لکڑی کو شام سے اٹھا کر حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، جس سے وہ کشتی تیار کی گئی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کیا اور اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے طوفان نوح کے اندر غرق ہونے سے نجات دے دی، باوجود اس کے کہ اوج بن عنق حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ اوج بن عنق اتنا دراز قد تھا کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر
وہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا اور سورج کی تپش میں اس مچھلی کو بھون کر کھا جاتا۔ پیارے دوستو، اوج بن عنق تاریخ میں ایک ایسا شخص تھا جس نے دراز قد اور بے پناہ طاقت کے ساتھ لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دیو ہیکل شخص کو قتل کیا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات بخشی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ فلسطین پر حملہ کریں اور فلسطین کو فتح کریں، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کی زمین کو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت فلسطین کے اندر قوم عمالقہ آباد تھی، جن کا سردار اوج بن عنق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 سرداروں کو چنا اور قوم عمالقہ میں بھیجا تاکہ اس علاقے کی صورتحال سے آگاہی مل سکے۔ جب یہ 12 سردار ملک شام میں پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن عنق تھا۔ پیارے دوستو، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ قوم عمالقہ ایک دراز قد قوم تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور ایک گٹھڑی کے اندر باندھ کر ان کو اپنے سردار کے سامنے پیش کیا، اور وہ شخص اوج بن عنق سے کہنے لگا کہ میں نے ان لوگوں کو جاسوسی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ 12 سردار اوج بن عنق سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر اس کے بعد ان 12 سرداروں نے اوج بن عنق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد ہی اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہم کو فتح عطا فرمائے گا۔ اوج بن عنق یہ بات سن کر غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ میں پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں چیونٹیوں کی طرح مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اوج بن عنق نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر مخلوق سمجھ کر چھوڑ دیا، اور اپنے ملک کا ایک پھل جو کہ اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی کے لیے کافی تھا، اوج بن عنق نے وہ پھل ان 12 سرداروں کو دیا اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر دکھا دیں کہ ہمارے یہاں کے پھل بھی اتنے بڑے ہیں، تم لوگ کس طرح ہمارا مقابلہ کر سکو گے۔ چنانچہ اس طرح وہ 12 سردار اپنی جان بچا کر وہاں سے واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس وحشت ناک مخلوق کے بارے میں بتایا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جس کی سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس بات پر بنی اسرائیل کے لوگ بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اس صورت میں وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ خود بخود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح ہمارے لیے لکھ دی ہے، لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور وہ انکار ہی کرتے رہے کہ ہم قوم عمالقہ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سرکشی پر بنی اسرائیل کے لوگوں کو صحرائے طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ جنہوں نے جنگ کرنے سے انکار کیا تھا وہ اس مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے، حتیٰ کہ یہ لوگ سارا دن اس صحرا کو عبور کرنے کے لیے پیدل چلتے، لیکن وہ میدان ختم ہی نہ ہوتا اور وہ اسی میں بھٹک کر رہ گئے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اوج بن عنق کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ پیارا دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں داخل ہوئے تو اوج بن عنق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم وہی شخص ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا تھا، لیکن مجھے تم پانی میں غرق نہیں کر سکتے کیونکہ پانی میری کمر سے اوپر نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اوج بن عنق کے حملے سے محفوظ رکھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا اور اپنے عصا مبارک کو اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا، جس کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے اوج بن عنق زمین بوس ہو گیا۔
اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک عصا مبارک کی ضرب سے وہ اوج بن انک جو ایک وحشی انسان تھا جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا، وہ ایک ہی ضرب میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا پر ڈال دیا گیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی سے کئی سالوں تک پل کا کام لیا گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوج بن انک کو ہلاک کیا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، اور کیا حقیقی طور پر اوج بن انک بھی طوفان نوح سے بچا تھا، جبکہ طوفان نوح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک دردناک عذاب تھا۔ پیارے دوستو، اوج بن انک کا طوفان نوح سے بچ جانا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ من گھڑت قصے اور کہانی ہیں جو کہ بالکل جھوٹ ہیں اور قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو یوں ذکر کرتا ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے، اور یہ دعا قبول ہوئی اور ایسا ہی ہوا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی سب کافروں کو غرق کر دیا۔ پیارے دوستو، ان آیات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، کوئی بھی روئے زمین پر بچ نہ سکا، خواہ وہ کتنا ہی دراز قد انسان کیوں نہ ہو۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ کوئی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہا، بلکہ سب کچھ ختم ہو گیا اور سب کچھ فنا کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو لوگ سوار تھے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں سے اور انہی جانوروں سے اس روئے زمین پر ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی، اور آج جو نسل موجود ہے یہ انہی انسانوں میں سے ہے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح کے بعد اس سرزمین کو دوبارہ آباد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام تر احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر پہلی قومیں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذابات کی مستحق قرار پائیں۔